الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گم شو وصال اینست بس کار سازے کار ماں در کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور کفر و شرک کے اندھیروں کو دور کیا
اور پوری دنیا کے اندر نور پھیلا دیا۔ آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں جہالت اور گمراہی کا دورہ تھا، مگر سرزمین عرب کے اندر جہالت کی انتہا ہو چکی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور نسلوں تک لڑائیاں رہتی تھیں، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو قبائل کے اندر جنگیں ہوتی تھیں۔ ایک بیوہ عورت اس کی اونٹنی کسی دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کے فصل میں گئی تو انہوں نے تیروں سے اس کو چھلنی کر دیا۔ وہ بیوہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آئی اور فریاد کی کہ فلاں قبیلے والوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھا، میں تمہاری بیوہ ہوں اور میری اونٹنی کو انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا ہے۔ اگر تمہاری کوئی وقت ہوتی تو وہ ایسا کبھی نہ کر سکتے۔ چنانچہ اس قبیلے کے لوگوں کو جوش آیا اور جا کر ان سے لڑ پڑے۔ یہ لڑائی حضور علیہ السلام کے زمانے تک دونوں قبیلوں کے اندر تھی اور ہر قبیلے کے شاعر رجز پڑھتے تھے اور اپنے بہادروں کی بہادری بیان کرتے تھے۔ چنانچہ دیوان حماسہ میں ہے کہ شاعر نے کہا مشینا مشیت اللیس غدا واللیس غضبان، ہم ایسے چلتے تھے میدان کے اندر جیسے غضبناک شہر ہوتا ہے، اور دشمن کے جسم سے ایسے خون بہتا تھا جیسے مشکیزے سے پانی بہتا ہے۔ اسی طرح ایک میلہ لگتا تھا سالانہ، اس میں ایک قبیلے کا نوجوان اپنی ٹانگ پھیلا کر کہنے لگا کہ ہے کوئی مائی کا لال کہ جو میری اس ٹانگ کو پیچھے کر دے۔ تو دوسرے قبیلے کے ایک نوجوان آیا اور اس نے تلوار سے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی بھی کئی پشتوں تک چلی، حضور علیہ السلام کے زمانے تک۔ لڑنا، مارنا، قتل کرنا یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور ڈاکے ڈالنا، مسافروں کو لوٹنا یہ ان کا پیشہ بن چکا تھا، اور قسم قسم کے رسم و رواج ان کے اندر آ چکے تھے۔ چنانچہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں ایک کتے کی دم کے ساتھ روئی باندھ کر اس پر تیل انڈیل کر آگ لگا دی جاتی۔ وہ کتا آگ کی وجہ سے دوڑتا اور چلاتا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دیتا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس حیوان پر ترس آتا تھا، رحم کر کے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اور یہ بھی رواج تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی
تو اس کا جب شوہر مر جاتا، بیوہ ہو جاتی، تو وہ 1 سال تک عدت گزارتی، اور دوران عدت اس کے لیے کپڑے بدلنا، نہانا اور ہاتھ پاؤں دھونا یہ منع تھا۔ پھر سال کے بعد اس کے جسم پر ایک کبوتر کو پھیرا جاتا، وہ تعفن کی وجہ سے مر جاتا، اور اس کے بعد اس کو نہانے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت تھی، ایسی گمراہی کے اندر، جب کفر و شرک کے اندر مبتلا، بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ بیت اللہ شریف کے اندر اور بیت اللہ شریف کے اوپر 360 بت تھے، ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان میں لات، عزا اور کئی بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اس جہالت کے اندھیروں کو دور کیا، کفر و شرک کو مٹا دیا، بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا، اور وہی ظالم لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے پوری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنا دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی تیار ہوئی جو قیامت تک ہدایت کے مینار ہیں، اور ان کی پیروی کر کے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی عطرت اولاد، لہذا ان دونوں کی تم اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام کی آل یہ حضور کی آل ہدایت کے مینار بھی ہیں، اور امن کی کشتی بھی ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہا وہ غرق ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا، اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے لگی۔ تو یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، جیسا کہ مولانا نے ابھی بیان میں کہا کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ثواب کے بے شمار ذریعے ہمیں عطا فرمائے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار انعامات و اکرامات کی بارشیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا۔ اسی لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے اور حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام عطا فرمائے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی اور کسی امت کو نہیں دی۔ ایک تو دعا، کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا اور ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے بغیر کسی شرط کے۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی
تو انہوں نے جب توبہ کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری توبہ ایسے نہیں قبول ہوگی، بلکہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ ان پر رکھ دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تب تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ مگر حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا دربار ہمارے لیے ایسی نعمتیں غیر مترقبہ بنا دیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے دربار میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک وہ آپ کے دربار میں آئیں، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور یا رسول اللہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ اسی طرح امم سابقہ میں نماز کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی تھی، ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، ہم جہاں چاہیں وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد اور عبادت گاہ بنا دیا ہے، تو یہ صرف حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امم سابقہ میں زکوٰۃ کسی ایک مقام پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی وہ آگ اس مال مزکا کو، زکوٰۃ کے مال کو بھسم کر دیتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے میں اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی اور اس امت پر یہ انعام فرمایا کہ ہم اپنا مال زکوٰۃ نکال کر اپنے غریب نادار بھائی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح کتنے انعامات ہیں، لیلۃ القدر ایک رات، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں اگر عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا حضور کے صدقے میں، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم نوافل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرائض پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سب حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعامات و اکرامات عطا فرمائے۔ چنانچہ رمضان شریف کے فضائل میں سے اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ
درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ماہ رمضان میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایک مرتبہ کرے تو 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ تمام نعمتوں میں سے بڑھ کر نعمت ہمارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انعامات و اکرامات عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی کرم نوازی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر جتنی خوشی منائی جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور بعثت کی خوشی میں جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہیں، اور ہر نعمت پر خوشی منانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہذا پوری دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر لوگ جلسے جلوس حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اپنانے کی توفیق